اعظم شہباز شریف صاحب موجود تھے، ان سے انہوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال کیوں کاٹا گیا؟ پی ٹی وی کی نشریات کے اندر سے مطالبات جو آپ بتا رہے تھے مان لیے جائیں گے اور جانیں جو آج ضائع ہوئی ہیں وہ ضائع نہ ہوتی۔ تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رفیق مغل۔ یسٹرڈے یہاں پہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود تھے، ان سے انہوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال کیوں کاٹا گیا؟ پی ٹی وی کی نشریات کے اندر سے اسپیشلی ایک سوال کو مائنس کر دیا گیا، باقی ساری رپورٹ چلائی گئی۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ کیسے ہوا، ان کا کون سا ایسا اہم سوال تھا جس کو کاٹنا پڑا؟ جی رفیق صاحب۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ میں نے جب صبح اس کو دیکھا، جب وہ پی ٹی وی کے اوپر نشر ہوا ہے تو وہ سوال یقینی طور پر نہیں تھا۔ ابھی آپ نوٹس دلا رہے ہیں، چونکہ ہم صحافی ہمارا کام ہے سوال کرنا، بات کرنا، اس کے بعد وہ چلے نہ چلے، کچھ ہو نہ ہو، اس کا وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، چونکہ ہم اپنا کام پورا کر دیتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے پوچھا میرا سوال کیا تھا، ابھی یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کو احتجاج نظر آ رہا ہے، آزاد کشمیر بھر کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی جانوں کے ضیاع کا احتمال ہے۔ ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات کو لے کر کے وہ احتجاج کر رہی ہے، تو ہمیں جو بتایا گیا کہ 38 مطالبات میں سے 36 جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، لیکن اب یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ موجود ہیں، یہاں ان کے کور کمیٹی کے ممبر بھی موجود ہیں۔ راجہ امجد خان صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 36 مطالبات بھی جو ہیں وہ منظور نہیں ہوئے، ان کا کچھ اور کہنا ہے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ جو 2 مطالبات رہتے ہیں تو ان کے لیے میں احکامات صادر کرتا ہوں، اور وزیر اعظم کا واشکاف الفاظ میں یہ کہنا تھا کہ میں جب پاکستان پہنچوں گا تو پاکستان پہنچنے کے بعد میں ان لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ کشمیری ہمارے دل جان ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، اور کشمیریوں کے لیے پاکستان جو ہے سیاسی، سفارتی، اخلاقی طور پر ہمیشہ کھڑا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا اس قدر بڑی بات، پی ایم نے یہ کہا کہ میں یہ 2 جو آپ کے مطالبات جو آپ مان بتا لیے رہے جائیں تھے گے، مان لیے جائیں گے، اور پی ایم نے کہا کہ احتجاج مؤخر کر دیجئے۔ میری بھی ذاتی طور پر یہ خواہش تھی، دلی خواہش تھی کہ نہ رینجرز کی طرف سے کوئی اہلکار جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوں، نہ عوام کی طرف سے کوئی اہلکار شہید ہوں، اسی لیے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ تو پی ٹی وی نے شاید اپنی کسی پالیسی کے تحت یا ان کا جو بھی کوئی ہر ایک، دیکھیں یہ ایڈیٹڈ میڈیا ہے، یہ نان ایڈیٹڈ میڈیا نہیں ہے۔ ایڈیٹڈ میڈیا جو ہے وہ ایک رول کے تحت ہوتا ہے، ان کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت شاید انہوں نے اس کو روکا ہوگا، نہیں چلایا۔ صاحب آپ ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، مجھے بتائیے پی ایم کا ایک الفاظ بڑی ویلیو رکھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب کہہ دیا کہ میں ان 2 مطالبات کے اوپر آرڈر جاری کروں گا یا نظر ثانی کروں گا، اتنی بڑی خبر کو کاٹ دینا، روک دینا، کیا یہ وزیر اعظم کی توہین نہیں ہے؟ اچھا، وزیر اعظم کی توہین کو تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یہاں پر، لیکن یہ رکنی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم کی بات جاتی لوگوں تک کہ وزیر اعظم ان مطالبات کے حق میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، احتجاج ختم کروانا چاہتے ہیں، تو پھر انسانی جانیں جو آج ضائع ہوئی ہیں وہ ضائع نہ ہوتی۔ لیکن دوسری طرف جب ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا تھا، انٹرنیٹ بند تھا، وزیر اعظم کی وہ آواز کشمیر تک نہیں پہنچ سکی۔ راجہ امجد خان نے بھی یہی بات کی ہے، اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے روح رواں ہیں، وہ مرکزی قیادت میں جن کا شمار ہوتا ہے، شوکت نواز میر، ان کا بھی رات کو جو میسج آیا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات کی ہے لندن کے اندر۔ وہ صرف مجھ سے بات نہیں کی، مشتاق مناس ہمارے سابق منسٹر، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، اسی طریقے سے جو اور لوگ ہیں کشمیری قیادت تھی یہاں پر، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ تو وہ آواز اگر پہنچتی تو میرا خیال ہے اگر احتجاج مؤخر ہو جاتا تو انسانی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ رفیق مغل صاحب کا وہ سوال چلانا چاہیے تھا۔